المغنی ابن قدامہ کی 8ویں جلد، یہاں بھی یہی بحث ہے۔ تو لکھا کہ کچھ کہتے ہیں ضرورت ہو، مگر جنہوں نے جائز بھی کہا نا کہ تھوڑے سے کافر ہوں، ہمارے زیر سایہ ہوں، ہمارے ڈنڈے کے نیچے ہوں، اتنا قابو ہو کہ چوں نہ کر سکیں، کوئی گڑبڑ نہ ڈال سکیں۔ انہوں نے یہی مثال دی، جیسے امام محمد لکھتے ہیں سیر میں کہ امام ابو حنیفہ سے ہم نے پوچھا کہ مشرکوں سے کوئی مدد تھوڑی بہت لینا ہے، فرمایا ہاں اگر اسلام کا حکم ظاہر ہو، مسلمانوں کا اتنا غلبہ ہے، آپ کے کمانڈر ہیں، وہ ایک آدھ سپاہی ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ ہمیں کوئی شرارت نہیں کر سکتے۔ اور وہاں بھی یہ کہا کہ جس طرح شکاری جو ہے کتے سے مدد لے، لفظ کتے کے کہے کہ شکار بھی آپ کتے سے کر رہے تھے، ایسا آیت ہے، ورنہ اگر ذرا بھی خطرہ نا کہ یہ پارٹی کہیں گڑبڑی نہ کر دے، کوئی مدد نہیں لینی، دفع کرو ان کو۔ تو یہ بھی بحث ہے 394 اور 95 پر، وہ جو حدیثیں میں نے پڑھی وہ حوالہ بھی دیا۔ اور آخر میں جو بات جس کے لیے میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھا 415، قال ابن المنذر والذی ذکر انہ استان بہم غیر ثابت، ایک ہی فکرہ کافی ہے کہ اس کے مقابلے میں جتنی روایتیں پیش کرتے ہیں کہ حضور نے فلاں وقت یہودیوں سے مدد لی خیبر میں، بنو قاف، جو انہوں نے فتوے لکھ فرمایا ان میں سے ایک بھی ثابت نہیں۔ حدیث کی کتاب میں اٹھا کسی کی روایت صحیح نہیں، سب جھوٹی روایت۔ وہی شوکانی نے کہا، وہی انہوں نے کہ والذی ذکر انہ استان غیر ثابت، جہاں جہاں یہ ذکر ہے کہ حضور نے کسی کافر سے مدد لی، بالکل جھوٹی بات، کوئی ثابت نہیں۔ یہ ہے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ الظاہری، اہل حدیثوں سے بھی ایک درجہ آگے۔ یہ 7ویں جلد ہے، کتاب الجہاد، اس میں ہے یہ صفحہ ہے، مسئلہ نمبر ہے 953 اور صفحہ 333 سے لے کر 335 تک۔ یہاں بھی امام نے ساری جو ہے نا چونچڑاں یہ کرتے سب لکھ دی، ان کا جواب دیا کہ جھوٹی روایتیں پیش کرتے ہو، اور پھر صاف بات کیا کہی ہے کہ بعض کہتے ہیں فلاں مدلی لاکن الحجت فی ھذا ھوا ما روینا من طریق مالک الفضیل ابن ابی عبداللہ عن عبداللہ بن دینار عن عروہ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں ہم نہیں سنتے فلاں مسلمان نے یہ کیا تھا، مسلمان کرتے رہیں، مسلمان شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، یہ دین ہے؟ ہم صرف اس کو حجت مانتے ہیں جو ہم نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اما عائشہ نے روایت کیا انا لا نستعین بمشرک، ہم مشرکوں سے مدد نہیں لیتے۔ پھر وہی حدیث سنائی، اس لیے فصح انہ لا کافر الغنام لغیر المسلمین، ان کافروں کا نہ مال غنیمت میں کوئی حصہ ہے، نہ یہ جہاد میں جا سکتے ہیں، نہ ان کو دین میں کوئی دخل ہے، کوئی ان کا نہیں۔ اگر چپڑاسی نوکر آپ دیکھ لیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ابو موسیٰ اشعری نے لکھا کہ ہمارے یہاں ایک بہت ہے کاتب، منشی ہے، وہ حساب کتاب بہت اچھا دفتر، ہم نے تو حکومت ہی دے دی نا ساری، عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں، ججز بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں، دین کی بربادی۔ انہوں نے لکھا کہ یہ کاتب ہے، بڑا اچھا سیکٹری ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا اس کو کہ قرآن کے ساتھ ٹکر رہے ہو، اللہ کہتا ہے کافروں کو مسلمانوں پر تم کو عزت نہ دو، یہ حاکم بن کر بیٹھے گا، مسلمان عرضیاں لے کر آئیں گے، جہنم میں بھیجو اس کی کتابت کو، کسی کو نہیں ہم نے حاکم بنانا۔ اور یہ بات ڈاکٹر اسرار صاحب نے کچھ دن ہوئے کہ اب ڈاکٹر جاوید اقبال کا ناخل پر دوسرے جمع نہیں یہ باتیں، اور صاحب سن لیں آپ، خدا کی قسم کسی غیر مسلم کو اسلامی حکومت میں کوئی عہدہ نہیں دیا جا سکتا، یہ اسلامی حکومت ہے، یہ نوکری ہے صرف، کیا نوکری کر لو، وہ کافر ہے، وہ قرآن حدیث کو چلانے میں مخلص ہوگا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ سارے عہدے مسلمانوں کے، سلطنت اسلامیہ میں مسلمان ہی سارے ملازم ہوں گے، یہاں نہ کوئی قاضی، نہ کوئی جرنیل، نہ کوئی عہدے دار، کچھ نہیں، بس چھوٹے موٹے جو ہے نا چپراسی، جہاں کوئی عزت نہیں، ان کی کوئی تعظیم نہیں مسلمان کر، وہ ہے، اگر کوئی دے دے ٹھیک ہے، ورنہ جس میں تعظیم ہوگی کافر کی وہ اس کو عزت ملے گی، اور مسلمان اس کے سامنے ذلیل ہوگا کسی لحاظ سے، کبھی حلال نہیں۔ یہ کتابیں مگر موقع نہیں، میں نے اشارتاً بتا دیا کہ ایسی کتابیں لے کر دین کی جو ہے نا رئی سے ہی کثر، وہ بھی یہ نکال دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان بے غیرت ہو جائیں۔ اب جو ہمارے ہندوستان میں مسلمان ان کی فوج میں بڑھتی ہیں، سارے جہنمی پکے دوست، کن سے لڑتے ہیں؟ وہ مسلمانوں کے خلاف آتے ہیں لڑنے کے لیے، تمغے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نوکری ملی ہے۔ یاد رکھو اسلام نے جو فتوے دیے ہیں یہ میرے پاس ہے، لاؤ سن، کیا کریں؟ کہتے ہیں ابو حنیفہ کوئی نہیں تھا امام، کیا آپ جانتے ہیں ان کو؟ ان کی الصغیر الصغیر کبیر پڑھیں، وہ اسلامی قانون کے کتنے ماہر تھے۔ آج بھی یورپ میں برسیاں، 1000 سالہ برسی منائی جاتی ہے امام محمد بن حسن شیبانی کی، کہ انٹرنیشنل لا پر جو اس نے لکھا ہوا وہاں تک اب بھی نہیں لوگ پہنچے کہ حکومتوں کو آپس میں کیا کرنا چاہیے۔ تو وہاں ہے کہ اگر کافر کہیں کہ ہمارے ساتھ مل کر دوسرے کافروں سے لڑو، تو وہاں بھی کہا کہ کئی حالتیں، اگر تو یہ کہیں کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، مسلمان ہے وہاں قیدی، اگر نہیں لڑوں گے کافروں سے کافروں لڑنا، ہمارا ساتھ نہیں قتل کر دیں، تو فرماتے ہیں لڑیں، مگر ان کی عزت کے لیے نہیں، ان کے لیے نہیں، یہ سوچ کر کہ ہم اپنی جانوں کا دفاع کر رہے ہیں، یہ قتل کر دیں گے ہمیں، چلو ان کے ساتھ مل کر ان کے کافروں کو مارنا، اگر قتل کا اندیشہ، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قتل نہیں کریں گے، فرمایا کوئی لڑنے کی اجازت،
آپ کیوں لڑتے ہیں کافروں کی خاطر؟ کیونکہ مسلمان کی جان اللہ کے ہاتھ میں بک چکی ہے. وہ صرف دو غرضوں کے لیے لڑ سکتا، یا اعزاز دین کے لیے کہ دین کو غالب کرے، یا اپنے جان کے دفاع کے لیے. اس کے سوا وہ کوئی مسلمان اور کسی جگہ اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا. یہ مفت میں نہیں ہے کہ دیتے پھرو. ہاں، اور یہ تو ہماری بدقسمتی سے انگریزی فوج میں شامل ہو کر لوگ گئے عراق پر، مکے مدینے پر، انہوں نے گولیاں چلائیں 5-5 روپے لے کر جنگ عظیم میں، اور خوش ہوتے تھے ہمیں تمغے ملے. اسلام سے نہ واقف ہیں. آپ ایک کافر حکومت کی مدد کے لیے گئے مسلمان ملکوں کو برباد کریں گی ظالموں. تو امام محمد فرماتے ہیں اگر کافر سے لڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا ساتھ دو، اگر یہ نوبت ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں ساتھ قتل کر، آپ ہیں وہاں قید، تو چلو کافروں کے خلاف اپنی جانیں بچاؤ. مگر نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان کے غلبے کے لیے لڑیں. دو کتے لڑ رہے ہیں، ہم یار اپنی جان بچا رہے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی اندیشہ نہیں، بالکل ساتھ نہ دیں. آپ کی جان آپ کی نہیں، اللہ کی. اور اگر یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں جس کافر سے یہ لڑ رہے ہیں، میں ساری باتوں کا جواب دے رہا ہوں اصولی، تاکہ کوئی دھوکہ نہ کرے کہ کافر ایسا کہ جو لڑ رہا ہے یہ کم شرارتی ہے، وہ جو آ جائیں گے وہ حرامزادے بہت ظالم. تو پھر نجاشی والی بات، اگر آپ اس کے لیے دعائیں بھی کریں نا اللہ اس کو فلا دے، تو یہ اپنے لیے ہے، کافر کے لیے نہیں، خود اپنے لیے ہے کہ بہرحال اس کا جو ہے نظام وہ ہمارے لیے یار بہتر. فائدہ اسلام کا سوچنا، کافر کا نہیں سوچنا. اور اگر آپ کو یہ کہے، یہ بھی فتویٰ اس میں کہ کافر حکومت نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف لڑو، فرمایا پھر خود مر جاؤ، مسلمانوں کے خلاف نہ لڑو. آپ بے شک آپ کو کہنا قتل کر دو، قتل ہو جاؤ، کیونکہ اب